سنو کہانی میں آپ کو خوش آمدید۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی آج کی کہانی کی طرف۔ کافی عرصہ پہلے ملک سوڈان پر ایک نیک دل بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ اس بادشاہ کے زمانے میں شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ سے پانی پیتے تھے۔ اس ملک میں چونکہ بے حد خوشحالی تھی اور ہر طرف امن کا دورہ دور تھا، اسی لیے اس ملک کی رعایا اپنے بادشاہ سے بے حد خوش تھی اور ہر وقت بادشاہ کے گن گاتی رہتی تھی۔ بادشاہ کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام شہزادہ آفتاب تھا۔ شہزادہ آفتاب بھی اپنے باپ کی طرح نیک دل اور انصاف پسند تھا۔ وہ بے حد نڈر، حسین اور دلیر شہزادہ تھا۔ شہزادہ آفتاب نے فنون جنگی میں بے پناہ مہارت حاصل کر رکھی تھی۔ وہ خالی ہاتھوں سے بھی 10 پہلوانوں کا مقابلہ کر سکتا تھا اور چند ہی لمحوں میں انہیں چت کر دیتا تھا۔ شہزادے کو شکار کا بھی بہت شوق تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اکثر اپنے دوستوں کے ساتھ جنگل میں شکار کیا کرتا تھا۔ اس روز بھی وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شکار کھیلنے کے لیے اپنے ملک کے مغربی جنگلوں میں آیا ہوا تھا۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ سارا دن شکار کھیلتا رہا، جس کی وجہ سے وہ اور اس کے دوست پوری طرح سے تھک چکے تھے۔ انہوں نے جنگلی خرگوشوں اور سنہری ہرنوں کا شکار کیا تھا۔ شہزادہ آفتاب ایک درخت پر لگی ہوئی مچان میں لیٹا آرام کر رہا تھا، جبکہ اس کے دوست نیچے آگ جلائے شکار کیے ہوئے جانوروں کا گوشت کاٹ کر بھون رہے تھے۔ شہزادہ کی آنکھیں بند تھیں۔ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے نام سے اس کو پکارا ہو۔ شہزادے نے آنکھیں کھولی لیکن مچان میں اس کے سوا کوئی نہ تھا۔ شہزادے نے سوچا کہ ہو سکتا ہے نیچے سے اس کے کسی ساتھی نے اسے آواز دی ہو۔ وہ اٹھا اور مچان سے نیچے دیکھنے لگا، لیکن اس کے دوست گوشت بھوننے میں مصروف تھے اور ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے، بات بات پر ہنس رہے تھے۔ اگر ان میں سے کسی نے شہزادے کو آواز دی ہوتی تو وہ مچان کی طرف لازمی طور پر دیکھ رہا ہوتا، لیکن ان میں سے کوئی بھی اوپر نہیں دیکھ رہا تھا۔ نیچے کیا دیکھ رہے ہو شہزادے؟ میں مچان میں ہوں۔ اچانک شہزادہ آفتاب کو وہی باریک سی آواز سنائی دی تو شہزادہ آفتاب بری طرح سے چونک اٹھا۔ اس نے پلٹ کر مچان میں دیکھا مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ یہ کس کی آواز ہے؟ کون ہو سکتا ہے؟ شہزادہ آفتاب نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ سامنے دیکھو، آواز نے کہا تو شہزادے نے چونک کر سامنے دیکھا اور پھر اچھل کر تیزی سے پیچھے ہو گیا۔ اس کے قریب ایک ننھا سا بونا کھڑا تھا جس نے سرخ رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ تم کون ہو؟ شہزادہ آفتاب نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ میں بونا ہوں اور میرا نام چانگو ہے۔ میں سرخ بونوں کا سردار ہوں جو اس جنگل میں رہتے ہیں۔ مگر تم یہاں کیوں آئے ہو اور تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ میں جادوگر بونا ہوں شہزادے، میں سب کچھ جانتا ہوں۔ میں یہاں تمہیں پرسرار کھنڈرات کی شہزادی کے بارے میں کچھ بتانے کے لیے آیا ہوں۔ کھنڈرات کی شہزادی؟ کیا مطلب؟ تم مجھے کیا بتانا چاہتے ہو؟ اس کا نام شہزادی مہر گل ہے۔ وہ چونکہ ایک عرصے سے کھنڈرات میں موجود ہے اس لیے اسے کھنڈرات کی شہزادی کہا جاتا ہے۔ شہزادی مہر گل ایک عرصے سے کھنڈرات میں رہ رہی ہے، کیوں؟ کیا اس کا کوئی محل نہیں ہے اور اس کے ماں باپ کہاں ہیں؟ وہ ملک تمان کی شہزادی ہے اور اپنی مرضی سے ان کھنڈرات میں نہیں رہ رہی، بلکہ اسے کھنڈرات میں زبردستی لا کر رہنے پر مجبور کیا گیا ہے۔ مجبور کیا گیا ہے؟ مگر کیوں؟ وہ اندھیروں کی ملکہ کاشما ہے۔ ملک کاشما ایک جادوگرنی ہے جو بے حد بری اور بدصورت ہے۔ وہ پچھلے 200 سالوں سے زندہ ہے۔ وہ بے حد ظالم اور آرام خور ہے۔ انسانوں اور خاص طور پر ہم جیسے سرخ بونوں کا شکار کر کے وہ بہت خوش ہوتی ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف انسان بلکہ ہم بونے بھی اس سے بے حد تنگ ہیں۔ ہم نے اس ظالم جادوگرنی سے چھٹکارا پانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی تھی مگر ہمیں کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ ملکہ کاشما ہم سے کہیں زیادہ طاقتور اور خطرناک جادوگرنی ہے۔ اب اس کی زندگی کے ختم ہونے میں تھوڑے ہی دن رہ گئے ہیں۔ وہ 200 سال پورے ہوتے ہی ہلاک ہو جاتی ہے، مگر اس نے جادوگروں کے بادشاہ سے رو رو کر اپنی زندگی کی بھیک مانگی ہے، جس پر شہنشاہ نے اس پر ترس کھاتے ہوئے اسے بتایا کہ اگر وہ مزید 100 سال زندہ رہنا چاہتی ہے تو اسے ملک تمان کی خوبصورت شہزادی مہر گل کو 1 سال تک اپنے پاس کسی ویران اور پرسرار کھنڈرات میں رکھنا ہوگا۔ 1 سال تک نہ کوئی انسان شہزادی کو دیکھے اور نہ ہی شہزادی کسی انسان کو۔ اس شہزادی کو وہ روزانہ سیاہ خرگوشوں کا گوشت بھون کر کھانے کو دیتی ہے۔ اس کے علاوہ شہزادی کچھ نہ کھائے۔ جب 1 سال پورا ہو جائے گا تو ملک کاشما اس شہزادی کو ہلاک کر کے کھا جائے گی، تب وہ مزید 100 سال زندہ رہ سکتی ہے۔ کاشما 100 سال کی زندگی ملنے کا سن کر خوش ہو رہی ہے۔ اس نے فوراً ملک تمان کی شہزادی کو اغوا کیا اور اپنے جادو کے زور سے یہاں لے آئی۔ اسی لیے وہ سب پر ظلم کرے گی اور میں آپ کے پاس اسی لیے آیا ہوں کہ آپ ہماری مدد کریں، کیونکہ آپ ہی اسے ہلاک کر سکتے ہیں۔ مگر میں کیسے کر سکتا ہوں؟
تو شہزادے نے بتایا کہ ہمیں کابو بونے نے بات بتائی تھی۔ کابو بونا ہماری سرخ دنیا کا سب سے بوڑھا اور دانا بونا تھا، جو اب ہلاک ہو چکا ہے۔ اس نے ہم سے کہا تھا کہ ملکہ کاشما کو اس کے پرسرار کھنڈرات میں کوئی ایسا انسان ہی ہلاک کر سکتا ہے جس کے سینے میں دل بائیں طرف ہونے کی بجائے دائیں طرف ہوگا۔ اس انسان کے سوا کوئی انسان ملکہ کو ختم نہیں کر سکتا۔ کابو بونے نے ہمیں یہ بھی بتایا تھا کہ وہ انسان ایک روز خود ہی اس جنگل میں آئے گا۔ میں اور میری رایا اس جنگل میں آنے والے ہر انسان کے جسموں میں برسوں سے جھانک رہے ہیں، لیکن ہمیں ایسا کوئی شخص نظر نہیں آیا۔ اب برسوں بعد تم اور تمہارے ساتھی یہاں آئے تو ہم نے سب کے جسموں میں بھی جھانک کر دیکھا، تو تمہارے دل کو بائیں طرف نہیں بلکہ دائیں طرف تھا۔ تو میں سمجھ گیا کہ وہ انسان تم ہی ہو سکتے ہو جو بونوں اور انسانوں کو اس خطرناک جادوگرنی سے نجات دلا سکتے ہو۔ چنانچہ میں تم سے بات کرنے آ گیا۔ بونے شہزادے نے شہزادے کو ساری بات تفصیل سے بتائی۔ اوہ، تو یہ بات ہے، لیکن میں ملکہ کا مقابلہ کیسے کروں گا؟ میں جادو تو نہیں جانتا اور نہ ہی میرا جادوگروں سے لڑنے کا کوئی تجربہ ہے۔ اس کے لیے میں تمہاری مدد کروں گا۔ اگر تم اپنی خوشی اور مرضی سے ملکہ کا خاتمہ کرنا چاہتے ہو تو تمہیں ملکہ کو ختم کرنے کا طریقہ میں بتاؤں گا، جو مجھے کابو بونے نے بتایا تھا۔ اگر یہ بات ہے تو میں مدد کے لیے تیار ہوں۔ ویسے بھی میں ظلم کے خلاف ہوں۔ تم بتاؤ کہ اسے کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اگر اسے 100 سال کی زندگی مل گئی تو اس سے حقیقتاً انسانیت خطرے میں پڑ جائے گی۔ تم مجھے طریقہ بتاؤ۔ بہت خوب شہزادے، مجھے تمہارا جواب سن کر بے حد خوشی ہوئی ہے۔ ان جنگلوں میں سینکڑوں سال پہلے ایک محل ہوا کرتا تھا جو اب ٹوٹ کر کھنڈر بن چکا ہے۔ اس کھنڈر کے چند کمرے سلامت ہیں اور ملکہ اسی میں رہتی ہے۔ اس نے شہزادی مہر گل کو بھی وہاں رکھا ہوا ہے۔ ان کھنڈرات میں تمہیں خود لے جاؤں گا۔ باقی ملکہ کو تم ہلاک کیسے کرتے ہو یہ بھی بتا دیتا ہوں۔ محل کے کھنڈرات میں تمہیں خالی ہاتھ جانا ہوگا۔ تمہارے پاس ہتھیار نام کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ جب تم کھنڈروں میں گھوم پھرو گے تو ملکہ کاشما خود ہی تمہارے سامنے آ جائے گی۔ اس کے دائیں ہاتھ میں ایک تلوار ہوگی، جبکہ اس نے بائیں ہاتھ میں ایک مشعل اٹھا رکھی ہوگی۔ پھر مشعل سے جلانے کی بھی کوشش کرے گی۔ تم اس کے حملوں سے بچتے ہوئے اس سے اس کی تلوار چھین لینا اور پھر اسی تلوار سے تم ملکہ کاشما کا مقابلہ کرنا اور اس کے دوسرے ہاتھ سے مشعل گرا دینا۔ مشعل زمین پر گرتے ہی بجھ جائے گی، جس کی وجہ سے وہاں ہر طرف اندھیرا پھیل جائے گا۔ تمہیں اس اندھیرے میں ملکہ کاشما کا اس کی تلوار سے سر الگ کرنا ہوگا۔ اوہ، اندھیرے میں میں بھلا اس کا کیسے مقابلہ کر سکوں گا؟ میں تمہیں ایک جادوئی سرما دیتا ہوں۔ تم اس سرمے کو آنکھوں میں لگا کر جب وہاں جاؤ گے تو اندھیرے کے باوجود تم آسانی سے دن کی روشنی کی طرح سب کچھ دیکھ سکو گے۔ اور اس کے ساتھ ہی بونے شہزادے نے تالی بجائی تو اچانک ایک اور بونا نمودار ہوا، جس کے ہاتھ میں تھال تھی۔ تھال کے اندر ایک پٹکا اور سنہری کلر کی جوتیاں موجود تھیں۔ تو بونے نے کہا کہ شہزادے، اس پٹکے کو اٹھا کر اپنی کمر سے باندھ لو اور جوتوں کو پہن لو۔ تو شہزادہ آفتاب نے پوچھا کہ یہ سنہری جوتیاں کیوں ہیں؟ تو بونے شہزادے نے بتایا کہ ملکہ کے کھنڈرات میں جادوئی اثرات بہت زیادہ ہیں، تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکو گے، یہی وجہ ہے کہ یہ جوتیاں تمہیں ان کے اندر لے جائیں گی، جس سے تم پر جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ اور پھر شہزادے نے وہ پٹکا اپنی کمر سے باندھ لیا اور جوتے پہن کر مچان سے نیچے آ گیا۔ ارے، یہ خوبصورت پٹکا اور سنہری جوتیاں آپ کے پاس کہاں سے آ گئی شہزادہ حضور؟ پہلے تو یہ چیزیں آپ کے پاس نہیں تھی۔ شہزادے کے ایک دوست نے حیرت سے شہزادے کی کمر پہ بندھے ہوئے پٹکے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تو شہزادے آفتاب نے انہیں ساری بات بتائی، جسے سن کر وہ سب حیران رہ گئے۔ انہوں نے شہزادہ آفتاب کو روکنے اور سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ ملکہ کو ہلاک کرنے نہ جائے۔ اگر ملکہ جادوگرنی نے اسے کچھ کر دیا تو وہ واپس جا کر بادشاہ سلامت کو کیا جواب دیں گے؟ جس پر شہزادہ آفتاب نے ان سب کو پوری طرح سے جھڑک دیا۔ رات ہو گئی تھی، ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ آگ جلنے کی وجہ سے وہاں روشنی ہو رہی تھی۔ شہزادہ آفتاب نے ان سب کو وہیں چھوڑا اور جنگل کے مغرب طرف چل پڑا۔ جادوئی سرما آنکھوں میں لگانے کی وجہ سے اسے اندھیرے میں بھی دن کی روشنی کی طرح صاف سب کچھ دکھائی دے رہا تھا۔ اس سے کچھ آگے فاصلے پر چانگو بونا چلا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے شہزادہ آفتاب کو آگے بڑھنے میں کوئی دشواری نہیں ہو رہی تھی۔ وہ کافی دیر تک جھاڑیوں اور درختوں کے درمیان چلتے رہے، پھر بونا شہزادے کو جنگل کے ایک خالی خطے میں لے آیا اور رک گیا۔ بس شہزادے، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ آگے ملکہ کے جادوئی ہزار بندھے ہوئے ہیں۔ اگر میں آگے گیا تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ اب تمہیں آگے خود بڑھنا ہوگا۔ تمہیں پرانے محل کے کھنڈرات مل جائیں گے۔ چانگو بونے نے کہا، ٹھیک ہے، میں اکیلا ہی آگے چلا جاتا ہوں۔ شہزادہ آفتاب نے کہا، اور پھر وہ چانگو بونے کو وہیں چھوڑ کر آگے بڑھنے لگا۔ ابھی وہ کچھ ہی آگے گیا ہوگا کہ اچانک اسے ایک زوردار جھٹکا لگا۔ اس کے سامنے اچانک آگ کا لاؤ سا روشن ہوا اور وہ فوراً ہی ختم ہو گیا۔ شہزادہ آفتاب سمجھ گیا کہ وہ جادوگرنی کاشما کے جادوئی حصار میں داخل ہو چکا ہے۔
आग से खुद को महफूज पाकर शहजादे का हौसला बढ़ गया। इसने अब बेफिक्री से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा था, इससे ज़ोरदार झटके लगते और इसके सामने आग का रोशन अलाव हो जाता और फिर वो फ़ौरन बुझ जाती। काफ़ी आगे जाने के बाद शहज़ादा आफ़ताब को एक बहुत बड़ा महल दिखाई दिया जो टूट-फूट का शिकार था। शहज़ादा आफ़ताब तेज़ी से इस खंडर में दाखिल हो गया। जैसे ही वो खंडर में दाखिल हुआ, अचानक इसे हर तरफ से तेज़ और दिल दहला देने वाली चीखें सुनाई देने लगी। एक लम्हे के लिए शहज़ादा आफ़ताब जैसे बहादुर इंसान भी डर गया। वो खौफ भरी नज़रों से चारों तरफ देखने लगा, लेकिन कमरा बिल्कुल खाली था। इससे यूँ लग रहा था जैसे चीखों की आवाज़ कमरे की दीवारों और छत से आ रही है। शहज़ादा आफ़ताब तेज़ी से इस कमरे से निकल गया। जैसे ही वो कमरे से निकला, चीखों की आवाज़ ख़त्म हो गई। शहज़ादा आफ़ताब दूसरे कमरे में आया जो आधे से ज़्यादा टूटा हुआ था। वहाँ हर तरफ पत्थरों का ढेर सा लगा हुआ था। जैसे ही शहज़ादा इस कमरे में दाखिल हुआ, अचानक पत्थरों के नीचे से बेशुमार खौफनाक सांप निकलकर इसके सामने आ गए और ज़ोर-ज़ोर से फड़फड़ाने लगे। इन सांपों को देखकर शहज़ादा आफ़ताब इस कमरे से भी निकल गया। शहज़ादा आफ़ताब जिस कमरे में भी दाखिल होता, इसके सामने या तो अचानक आग भड़क उठती, या फिर ज़मीन से सांप निकल आते, या फिर इसे डरावनी आवाज़ें सुनाई देने लगती। फिर जब शहज़ादा एक और कमरे में दाखिल हुआ तो अचानक इस कमरे में धमाके हुए और शहज़ादे के सामने बेशुमार इंसानी कॉपियाँ आ गई, जिन्होंने नमूदार होते ही कहके लगाते हुए शहज़ादा आफ़ताब के सर पर नाचना शुरू कर दिया। दरवाजे में एक और सीढ़ियाँ भी थी जो नीचे को जा रही थी। वो इन खोपड़ियों से बचने के लिए तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरता चला गया। सीढ़ियाँ उतरकर वो नीचे एक बड़े से तहखाने में आ गया। वहाँ अजीब से रंग के कमरे थे जिनमें सतून ही सतून थे। शहज़ादा आफ़ताब इन सतूनों के दरमियान चलता हुआ आगे आया तो अचानक इसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी। इस लड़की ने सब्ज़ रंग का लिबास पहन रखा था और इसके कानों में सोने के खूबसूरत झुमके नज़र आ रहे थे। लड़की का मुंह दूसरी तरफ था। शहज़ादा तेज़ी से इसकी तरफ बढ़ा और एक सतून की ओर में हो गया। वो इस लड़की को देखना चाहता था कि ये वाकई ही वही शहज़ादी है क्या। ये देखना चाहता था कि लड़की शहज़ादी महर गुल है या जादूगरनी है। इसे अब इंतज़ार था कि लड़की इसकी तरफ रुख करे। वो जानबूझकर लड़की को आवाज़ नहीं दे रहा था कि ऐसा ना हो कि वो लड़की शहज़ादी महर गुल ना हो, बल्कि वो वही चुड़ैल हो। अभी वो इस लड़की के मुड़ने का इंतज़ार कर रहा था कि अचानक एक धमाका हुआ और इसके सामने एक बदशक्ल बुढ़िया नमूदार हो गई। औरत का झुर्रियों भरा चेहरा बेहद भयानक था। इसने नीले रंग का लिबास पहन रखा था। इसकी कमर पर स्याह रंग का बड़ा सा कपड़ा लटक रहा था और इसके पैरों में सुर्ख रंग के बड़े बड़े चमड़े के बूट थे। इस खौफनाक बुढ़िया को अचानक सामने नमूदार होता देखकर एक लम्हे के लिए शहज़ादा आफ़ताब भी घबरा गया। कौन हो तुम? बुढ़िया ने शहज़ादे की तरफ खौफनाक नज़रों से घूरते हुए कहा। इसका लहजा बेहद गज़बनाक था। शहज़ादा आफ़ताब इसे देखते ही समझ गया कि यह बुढ़िया जादूगरनी है। मैं तुम्हारी मौत हूँ। मैं तुम्हें हलाक करने के लिए आया हूँ, शहज़ादा आफ़ताब ने खुद को संभालते हुए तेज़ लहजे में कहा। इसकी बात सुनकर लड़की तेज़ी से मुड़ी और फिर उसने शहज़ादे को देखा। वो समझ गई कि उसको कोई बचाने के लिए आया है। मेरी मौत? तुम मेरी मौत बनकर आए हो? मगर तुम यहाँ कैसे आ गए? जादुई हज़ारों ने तुम्हें जलाकर राख क्यों नहीं किया? मलका ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुम्हारे जादुई हज़ार मेरा रास्ता नहीं रोक सकते। मलका, तुमने खंडरात में जो जादुई खोपड़ियाँ फैला रखी थी, मैं उनसे बचकर निकल आया हूँ। हो ना हो तुम उनसे बचकर निकल आए हो, मगर मेरे हाथों से अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुमने शहज़ादी के सामने आकर मेरी साल भर की मेहनत हकारत कर दी है, मलका ने गुस्सीले लहजे में कहा और इसके साथ ही इसका तलवार वाला हाथ घूमा। मगर शहज़ादा आफ़ताब इसके लिए पहले से तैयार था। जैसे ही मलका का हाथ घूमा और तलवार मारने की कोशिश की उसने, तो आफ़ताब तेज़ी से नीचे हो गया। तलवार इसके सर के ऊपर से गुजरती हुई सतून से टकराई। इससे पहले कि मलका काशमा इस पर को दूसरा वार करती, शहज़ादा आफ़ताब ने पूरी कुव्वत से इसके तलवार वाले हाथ पर टांग मारी। मलका काशमा के हाथ से तलवार निकलकर दूर जा गिरी। इससे पहले कि मलका काशमा उठती, तेज़ी से शहज़ादा आफ़ताब ने छलांग लगाई और ऐन इस जगह पर आ गिरा जहाँ मलका काशमा की तलवार पड़ी थी। इसने तलवार उठाई और फ़ौरन उठकर खड़ा हो गया। तुमने जादूगरों की मलका काशमा पर हमला किया है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगी, मलका काशमा ने गुस्सीले लहजे में कहा और वो मशल लेकर आगे बढ़ी और इसने मशल को तलवार की तरह पकड़कर शहज़ादा आफ़ताब पर हमला कर दिया। मगर शहज़ादा आफ़ताब के हाथ में इसकी तलवार आ चुकी थी। इसने मशल को तलवार पर रोका और एक बार फिर मलका काशमा के पेट में ज़ोरदार लात मारी। मलका काशमा के मुंह से ऊक की आवाज़ निकली और वो दोहरी होकर तेज़ी से पीछे हटती चली गई। इससे पहले कि वो सीधी होती, शहज़ादा आफ़ताब तेज़ी से इसके करीब आ गया। मलका काशमा ने हाथ में पकड़ी हुई मशल एकदम इसके चेहरे की तरफ कर दी। शहज़ादा आफ़ताब अगर अपना चेहरा तेज़ी से पीछे ना करता तो मशल की तेज़ आग इसका चेहरा जला देती। शहज़ादे ने मशल से खुद को बचाते हुए तलवार पूरी कुव्वत से मलका काशमा की मशल पर मार दी। इस बार में इसने चूंकि तलवार पूरी कुव्वत से मारी थी, इसीलिए मलका काशमा के हाथ से मशल चोटकर नीचे जा गिरी। नीचे गिरते ही मशल एकदम बुझ गई और वहाँ हर तरफ खूब अंधेरा छा गया। हा हा हा,
اس اندھیرے میں تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، اب میں جادوئی وار کر کے تمہیں ہلاک کر دوں گی، ملکہ کاشما نے زوردار قہقہ لگاتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر شہزادہ آفتاب بے اختیار مسکرا دیا۔ اس نے چانگو بونے کا دیا ہوا جادوئی سرما آنکھوں میں لگا رکھا تھا، اس لیے اسے ملکہ کاشما صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ملکہ کاشما نے فوراً آنکھیں بند کی اور جلدی جلدی کوئی منتر پڑھنے لگی۔ یہ دیکھ کر شہزادہ آفتاب نے تیزی سے آگے بڑھا اور اس کا تلوار والا ہاتھ گھما اور کھچ کی آواز کے ساتھ ہی جادوگر کاشما کا سر اس کے تن سے جدا ہو گیا۔ پھر اس کا دھڑ نیچے گر گیا اور پھر وہ زور زور سے تڑپنے لگی اور پھر کچھ ہی لمحوں بعد وہ ہلاک ہو گئی۔ ہر طرف سے بدروحوں کے رونے اور پیٹنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ آہ، مجھے مارا شہزادہ آفتاب نے، میرا نام ملکہ کاشما تھا۔ اس آواز کے ساتھ ہی چیخوں کی آواز آنا بند ہو گئی، مگر پھر اچانک تیز گونج کی آواز پیدا ہوئی اور کھنڈرات یوں لرزنے لگے جیسے وہاں خوفناک زلزلہ آ گیا ہو۔ اوہ، جادوگرنی ملکہ کے ہلاک ہونے کی وجہ سے یہ کھنڈرات تباہ ہو رہے ہیں۔ آئیں شہزادی صاحبہ، ہمیں جلد سے جلد یہاں سے نکلنا ہوگا۔ شہزادہ آفتاب نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ستونوں کے پیچھے سے ہوتا ہوا سیڑھیوں کی طرف آ گیا اور پھر وہ دونوں تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے چلے گئے۔ سیڑھیاں چڑھ کر وہ ایک کمرے میں آئے اور مختلف کمروں سے ہوتے ہوئے وہ دونوں کھنڈرات سے باہر نکلتے چلے گئے۔ جیسے ہی وہ کھنڈرات سے باہر آئے، گڑگڑاہٹ کی اور خوفناک آوازوں کے ساتھ ہی محل کے کھنڈرات زمین بوس ہوتے چلے گئے۔ بہت خوب شہزادے، تم نے آخرکار ملکہ کاشما کا خاتمہ کر ہی دیا، اور نہ صرف شہزادی مہر گل بلکہ ہم سب کی جان بھی بچا لی۔ اس کے لیے میں اور میری سرخ بونوں کی رعایا تمہاری شکر گزار ہوں۔ اچانک شہزادے کو چانگو بونے کی آواز سنائی دی۔ شہزادے نے دیکھا وہ اس کے سامنے ہی موجود تھا۔ اس کی بات سن کر شہزادہ مسکرا دیا۔ شہزادی مہر گل نے بھی شہزادے کا بے حد شکریہ ادا کیا، جس نے اس کی ظالم جادوگرنی سے جان بچائی تھی۔ چانگو بونا انہیں راستہ دکھاتے ہوئے اس کے دوستوں کے پاس لے آیا۔ شہزادے کے ساتھ خوبصورت شہزادی کو دیکھ کر سب بہت خوش ہوئے اور انہوں نے شہزادے کی بہادری کی بے حد تعریف کی۔ شہزادہ آفتاب شہزادی مہر گل کو اپنے محل میں لے آیا۔ بادشاہ اور ملکہ شہزادی مہر گل سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ چند روز شہزادی ان کی مہمان رہی، پھر بادشاہ نے شہزادی کو شاہی دستے کی حفاظت میں واپس اس کے ملک بھجوا دیا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔